تو فرمایا ایک فلٹر ہم نے رکھا ہے توبہ کا فلٹر. اور کتنا دنیا میں مشکل ہوتا ہے رولانا. ہنسنا دنیا کا آسان ترین کام. دنیا میں کامیڈی شوز ہوتے ہیں، مشکل ترین کام ہوتا ہے رونا. اور اس رونے کے لیے بھی، اور اس رونے کو آسان بنانے کے لیے بھی خدا نے حسین جیسا امام کا وسیلہ دے دیا. کتنی آسانی سے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اور فرمایا جب حسین کے غم میں رو تو خدا کو حسین کے اکبر کا واسطہ دیا کر، حسین کے علی اصغر کا واسطہ دیا کر. میں ہمیشہ کہتا ہوں شیوخ کتنا کریم ہے تیرا امام. اور ہمیشہ ممبر سے یہ روایت پڑھتا ہوں امام حسین کے کرم کو بیان کرنے کے لیے کہ بہن زینب کے خیمے میں آئے. فرمایا بہن زینب مجھے وہ کرتا دو جو اماں زہرا نے میرے لیے سیا تھا. بچے مخصوصاً بیٹے اپنی ماؤں سے بڑا پیار کرتے ہیں. فرماتے ماں کی نشانی دی. امام حسین کو مولا نے زیب تن کیا اور ایک خنجر نکالا، اپنے ہاتھوں سے کرتے کو پھاڑنا شروع کر دیا. فوراً بہن نے پوچھا کہ حسین اماں کی نشانی ہے، پھاڑ کیوں رہے؟ فرمایا بہن زینب یہ عربوں کا لشکر جو باہر کھڑا ہے یہ ہمیں مارنے کے بعد ہمارے بدن سے ہر چیز کو لوٹ کے لے جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرا بدن عریان ہو جائے، بے لباس ہو جائے. پھٹا ہوا کرتا ہوگا، اس میں دلچسپی نہیں لیں گے اور میرے بدن سے کرتے کو نہیں اتاریں. کسی مومن نے سوال کیا کہ مولانا یہ کرتے کی قیمت کیا تھی؟ واقعاً آپ کبھی سوچئے کہ 4 سالہ بچی اس کے کانوں میں بالیاں ہیں، یعنی بالیوں کی قیمت کیا ہے؟ عرب مقنعے کو خوار بولتے ہیں. مقنع یہ تربیت دیکھیے امام حسین کی. واقعہ بچی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، 9 سال کے بعد اس پہ حجاب واجب ہوتا ہے. سکینہ کتنے سال کی ہیں؟ 4 سال کی. جب روایت پڑھتے ہیں تو بندہ سوچے. سیدہ زینب فرماتی ہیں جیسے میں سکینہ کے پاس پہنچی نا تو کیونکہ بچی کے سر سے ظالم نے مقنع اتار دیا تھا. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ 4 سالہ بچی اور سر پہ مقنع، مطلب امام حسین 4 سال سے سکینہ کو، یہ تربیت کا درس ہے نا کہ بچیاں اگر سیدہ زینب یا سکینہ کی کردار والی بنانی ہے تو تربیت بچپن سے ہوتی ہے. اب جیسے سیدہ زینب پہنچی تو کیا دیکھا بچی کے سر سے. اب مقنعے کی قیمت کیا ہوگی آپ سوچئے تو صحیح، کتنا سر ہوگا جناب سکینہ کا. 4 سالہ بچی کا قد ہی کیا ہوتا ہے اور اس کے سر سے مقنع اتار دی. کتنی قیمت ہوگی ایک مقنعے کی؟ لاکھوں کا تو نہیں تھا نا، لیکن وہ بھی اتار کے لے گا. اس کے ریزن میں بتاتا ہوں. سیدہ زینب فرماتی ہے جیسے میں بچی کے پاس پہنچی تو بچی گھبرا گئی تھی کہ کسی نامحرم کی نگاہ میرے بالوں پہ نہ پڑ جائے. تو کہتے سکینہ نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے اور اپنا ننھا سا سر اپنے گھٹنوں کے درمیان دیکھے، وہیں زمین پہ بیٹھ گئی کہ اٹھوں گی تو کسی کی نگاہ پڑ جائے گی. فرماتے سیدہ زینب جیسے بچی کے پاس پہنچی اور پہلی مرتبہ کہا کہ سکینہ اٹھو، لوٹنے والے چلے گئے، لیکن پھر بھی بچی نے سر نہیں اٹھایا. کہتی ہے پھپھی اماں شاید کوئی کھڑا ہو اس کی نگاہ میرے سر پہ پڑ جائے، میرے سر پہ مقنع نہیں ہے. پھر بی بی زینب نے کہا کہ سکینہ سر اٹھاؤ. سارے چلے گئے. اندھیرا ہے، جو آگ لے کر آئے تھے وہ بھی چلے گئے. سکینہ کوئی نہیں دیکھ رہا. پھر بھی کہا کہ پھپھی اماں شاید کوئی کھڑا ہو، ذرا اطراف میں نگاہ تو کریے، کسی کی نگاہ میرے سر پہ نہ پڑ جائے. پھپھی اماں آج تک میرے سر پہ نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی. کہتے ہیں 3ری مرتبہ بی بی زینب نے رو کے کہا کہ سکینہ ذرا سر اٹھا کے پھپھی کو تو دیکھو. پھر بھی کہا پھپھی اماں کوئی ہے تو نہیں؟ کہا نہیں سکینہ زینب کو تو دیکھو. یہاں پہ بچی نے جیسے سر اٹھایا کیا دیکھا کہ زینب کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے. وہاں پہ فریادیں کر کے کہنے لگی پھپھی اماں میں تو سمجھ رہی تھی میرا مقنع اتر گیا ہے، لیکن یہاں پہ سوال ہوا میرے چوتھے امام سے کہ مولا کتنی قیمت ہوگی زیور کی، کتنی قیمت ہوگی حسین کے زرہ کی. کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مختار، کہا کہ تو نے کیا لوٹا؟ مختار جب میں حسین کے بدن پہ پہنچا نا ہر چیز اتار کے لے گئی تھی. کوئی زرہ لے گیا، کوئی قمیص لے گیا، کوئی امامہ لے گیا.
یہاں تک کہ جو حسین کا کمر بند تھا کہا ظالم وہ بھی اتار کے لے گئے. مختار نے کہا پھر تو نے کیا لوٹا؟ کہا جب میں بدن پہ پہنچانا تو بدن پہ کوئی چیز نہیں تھی. مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی. میں نے بڑی کوشش کی کہ انگوٹھی اتاروں لیکن جب نہیں اتر رہی تھی نا تو میں نے حسین کی انگلی کو کاٹ دیا تھا. تبھی فرماتے ہیں کہ ہماری سکینہ نے جب بابا کے ہاتھ کو دیکھا نا تو بچی زارو قطع رونے لگی. اب پوچھا گیا کہ مولا ظالم کیا قیمتیں تھیں چیزوں کی جو ان کو لوٹنے آ رہے تھے؟ کا معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ لشکر در لشکر آئے تھے کسی کو تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا, کسی کو تلوار کے وزن کے برابر چاندی دی. جب بیت المال خالی ہو گیا تو اور بھی کئی لوگ تھے جو کہنے لگے کہ ابن زیاد ہمیں بھی تو سونا دو, ہمیں بھی تو مال دو. کہ نہیں, بیت المال خالی ہو چکا ہے, تم لوگوں کو صرف تمہارے گھوڑوں کا چارہ دیا جائے گا. تو کہنے لگے پھر ہم کربلا میں جا کے کیا کریں؟ تو ابن زیاد نے کہا میں تمہارے لیے ایک کام کر سکتا ہوں, جن کو سونا اور چاندی ملا ہے ان کو بولوں گا کہ خیموں کو نہ لوٹیں. تم کو جو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا تو جو کچھ ملے حسین کے خیموں سے لوٹنا. فرماتے ہیں یہ بھوکے درندوں کی طرح آل رسول کے خیموں پہ ٹوٹ پڑے تھے. ایک طرف یہ کردار ہے, ایک طرف حسین کا کردار ہے. فرمایا کرتے کو پھاڑا پھاڑا کیا کہ بہن زینب میں نہیں چاہتا میرے بدن سے امام صاحب حیا ہوتا ہے, میرا بدن عریان ہو جائے, لیکن میں قربان امام زمانہ پر. فرماتے میرا سلام ہے کربلا کے اس شہید پر جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا, لیکن کتنا کریم ہے میرا آقا حسین. جب یہ کرتا پہن لیا تو نگاہ ایک دوسرے کرتے پر پڑی. فرمایا بہن زینب یہ کرتا بھی دینا. تعجب سے بی بی زینب نے وہ کرتا دیا. اس پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر حسین نے ایک نیا کرتا پہنا اور بہن نے تعجب سے کہا کہ حسین خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ لوٹ کے لے جائیں گے, پھر یہ نیا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ تو فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ حسین کے بدن سے خالی ہاتھ. ارے جو لٹیروں کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے وہ اپنی مجلس میں آنے والوں کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے. دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا کی طرف لے جائیں. میری عادت ہے مصائب سے پہلے امام کو سلام کرتا ہوں, کیونکہ مولا کا فرمان ہے کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کیا کرو. کہ مولا اتنے سلام کی تاکید کیوں ہے؟ کہ کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا, کوئی میرے بابا کو سلام کرے. تو فرمایا جب تو سلام کرتا ہے تو ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک ملتی ہے.